الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر رياح برحمته ووتد بسخور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العلی العظیم. درود بھیجے محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعزان محترم، ہماری گفتگو تفسیر قرآن کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیات میں جاری ہے، اور سورہ بقرہ کی کچھ آیات کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی جس کا تعلق وصیت سے تھا کہ وصیت کی کیا اہمیت ہے. آج جن آیات کی میں نے تلاوت کی وہ سورہ بقرہ کی 5 آیات میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آیت 153 سے لے کے آیات 157 تک. ان 5 آیات میں ایک موضوع ہے، ایک تھیم ہے جس پر گفتگو کی گئی ہے، اور ان 5 آیات کا آپس میں تعلق اسی طرح ہے جیسے تسبیح کے دانوں کا ہوتا ہے. تسبیح میں 100 کے قریب دانے ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے پروئے ہوتے ہیں کہ ایک دانے کا دوسرے دانے سے تعلق اور رشتہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ان 5 آیات کا آپس میں رشتہ اور تعلق ہے. آیت 153 سورہ بقرہ، ارشاد رب العزت ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، استعانت حاصل کرو، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے، اور ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہمارے ہاں صبر بزدلی کے معنی میں لیا جاتا ہے، یا صبر یعنی ہتھیار پھینک دینا، لیکن یہ قرآنی اصطلاح ہے، اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے. اب میں ان 5 آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں جو پیش کروں گا، اور اس کے بعد وہ احکام اور شرعی مسائل جس کا تعلق مرنے سے ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈیتھ ریلیٹڈ ایشوز، انہی آیات سے تفسیر کے حوالے سے کچھ ان کی طرف اشارہ کروں گا. صبر کی یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ انسان ہتھیار ڈال دے یا جو ہے کچھ نہ کرے یا بزدلی، نہیں. صبر ایک قرآنی اصطلاح ہے جس کی کافی بڑے مفہوم ہے، اونچے، اور ایک خصوصیت ہے، بہت بڑی خصوصیت ہے، اور جگہ جگہ پہ کئی مقامات پہ قرآن مجید نے صبر کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو سراہا ہے، ان کی تعریف کی ہے. روایات میں بھی ایسا ہی ہے. لہٰذا یہ جو کہتے ہیں کہ اے ایمان والو
اگر تمہیں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پرابلم تمہاری زندگی میں کوئی پرابلم ہوتا ہے، آتا ہے، تو ایسے میں استعینوا، مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ مفسرین نے یہاں پہ صبر کو روزے کے معنی میں بھی لیا ہے کہ روزے سے اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے سیرت میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز ملتی ہے کہ آپ حضرت کو جب بھی کوئی مشکل درپیش آتی تھی تو آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ لہٰذا صبر اور نماز سے مدد لے کر اپنے مسائل کو حل کرو، یہ ہے قرآن مجید کا پیغام۔ آیت 154 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو لوگ مر جاتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، یہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی چیز جو ہے جہاد فی سبیل اللہ یا اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، یہ ایک۔ دوسری بات، اب میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کر رہا، ماشاءاللہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اشارے سے بھی سمجھ جائیں گے۔ دوسری بات جو اس آیت میں ہے وہ یہ کہ آیت برزخ کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی جب انسان مر جائے تو اس موت سے لے کر قیامت کے دن جب وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ جو زندگی ہے اس کو برزخ کہتے ہیں، یا آسان الفاظ میں برزخ کے معنی ہے قبر۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ عرصہ بہت طویل ہے، کچھ لوگوں کے لیے مختصر ہے، لیکن جو شخص بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہے۔ اور اسی کا ایک اور جگہ پہ قرآن مجید نے اس کو اور خوبصورت طریقے سے اس سے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ نہ صرف یہ کہ ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق کھاتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کو رزق ملتا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان مر جائے تو وہ اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، وہ برزخی زندگی ہے اور اس کا تعلق دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں ہے۔ اور یہ آیت اشارہ ہے برزخ کی طرف، اور جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتے ہیں ان کی برزخی زندگی بڑی کامیاب اور وہ کافی خوش ہیں۔ اور اس کے بعد آیت 155 میں تسلی دی جا رہی ہے، اگر کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہوتی ہے، کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو کیسے اس کو تسلی دی جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا۔ کس چیز سے آزماؤں گا؟ خوف سے۔ اب آپ بھی دیکھیں آج کل یہ جو بیماری وبا پھیلی ہوئی ہے اس نے خوف پھیلایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس خوف سے، اس بیماری کی وجہ سے لوگوں کو آزما رہا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی کبھار آپ کی آزمائش اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش ہوگی کہ آپ سے مال لے لیا جائے گا، مالی نقصان، لاس آف پراپرٹی۔ والانفس، کبھی کبھار آپ کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا کسی عزیز کو فوتگی سے، اس کی وفات سے، کوئی عزیز انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا کہ تم صابرین میں سے ہو یا نہیں۔ والثمرات، میوے کھانے پینے سے آپ کو آزمائے گا، یعنی غربت دے کے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، بشارت دو ان صابرین کو۔ پھر دیکھیں صابرین کی مدح ہو رہی ہے۔ اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پہ کوئی مصیبت آ جائے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، یعنی انا للہ کا مطلب ہے مبدأ،
وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ معاد، ابتدا اللہ کی طرف سے اور واپسی پلٹنا بھی اللہ کے لیے، اللہ کی طرف. یہ ہے انسان کی زندگی کا مقصد. ایک جملے میں پورے انسان کی زندگی کا مقصد بیان کر دیا گیا ہے. اور پھر پروردگاران فرماتے کہ ان کے لیے اور بھی بڑے فائدے ہیں، ان کے لیے اور بھی بڑے اجر ہیں. وہ اجر کون سے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ تعالیٰ کی درود اور صلوات ہیں ان ایسے لوگوں پہ کہ جو صابرین ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہدایت ملی ہے، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں اور اپنے صلوات اور اپنے درود نازل کرتا ہے. درود بھیجیے گا محمد اور آل محمد پہ. عزیزان گرامی، یہ جو 5 آیات میں نے تلاوت کی اور مختصر اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ قرآن مجید کی بڑی خوبصورت آیات ہیں اور اس میں ہمارے لیے کافی درس ہیں، اس میں ہمارے لیے کافی احکام ہیں. لہٰذا کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر ایک شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور بازگشت بھی پروردگار عالم کی طرف ہے. امیر المومنین کا ایک جملہ ہے جو میں جب بھی پڑھتا ہوں میں غور و فکر میں پڑ جاتا ہوں کہ کتنی گہری بات، کتنی خوبصورت بات حضرت نے فرمائی ہے. البتہ یہ جملہ ان سے منسوب ہے لیکن مشہور یہی ہے کہ یہ حضرت امیر المومنین کا کلام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں. فَإِذَا مَاتُوا، جب وہ مر جائیں، انتبہوا، تو پھر جاگ جاتے ہیں. لوگ سو رہے ہیں، الناس نیام، فَإِذَا مَاتُوا، جب مر جائیں تب وہ ان کو عقل آتی ہے، تب وہ جاگ جاتے ہیں. اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے. ابھی جاگنے کی ضرورت ہے. ابھی انسان کو چاہیے کہ ابھی جاگ جائے اور اپنی موت کے لیے تیاری کرے، اپنے آپ کو تیار کرے کہ کس طرح اس نے موت کو فیس کرنا ہے. قرآن مجید میں 2 قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ ہوا ہے. ایک کو کہتے ہیں اصحاب الیمین، دوسرے کو کہتے ہیں اصحاب الشمال. اصحاب الیمین وہ لوگ ہیں کہ جو اچھی حالت میں ہوں گے، جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. اور وہ لوگ ہوں گے کہ جس طرح جب کوئی شخص امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے. یہ ہے اصحاب الیمین، یعنی رائٹ ہینڈ والے لوگ. اور اصحاب الشمال جو لیفٹ ہینڈڈ ہیں وہ فیلیور ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو ناکامیاب ہیں اور وہ ان کے چہرے مرجھائے ہوئے، بجھے ہوئے، اور وہ ایسے ہوں گے جیسے کوئی شخص امتحان میں فیل ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمیں تیاری کرنی ہے اصحاب الیمین بننے کی. سئل رسول اللہ، کسی نے حضرت سے پوچھا، ای المؤمنین اکیس، مومنین میں سے کون ہیں جو زیادہ ہوشیار، کلیور، انٹیلیجنٹ، کون ہے؟ جواب دیا، قال اکثرهم ذکرا للموت واشدهم استعدادا له. مومنین میں وہ شخص ہوشیار ہے کہ جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، موت کا ذکر کرتا ہے، اور دوسرا اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اشدن یعنی شدید طریقے سے، پوری طریقے سے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرتا ہے. وہ شخص مومنین میں سے ہوشمند، ہوشیار اور عقل مند ہے. قیل لامیر المومنین علیہ السلام، کسی نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا، مل استعداد الموت، یہ موت کی تیاری کیا ہے؟ استعداد الموت کیا ہے؟ حضرت امیر نے جواب دیا، فقال علیہ السلام، اداء الفرائض و اجتناب المحارم والاشتمال علی المکارم ثم لا یبالی وقع علی الموت او وقع الموت علیہ.
امیر المومنین نے بتایا کہ استعداد للموت کیا ہے، موت کی تیاری کیا ہے. فرماتے ہیں کہ واجبات پر عمل کرنا، محرمات سے پرہیز کرنا، نمبر 3 اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا. لیکن یہ 3 چیزیں انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہیں. واجبات ہاتھ سے جانے نہ پائیں، محرمات کے قریب نہ جائیں اور نہ محرمات کو اپنے قریب آنے دیں، اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں ہر ایک کے ساتھ. اور شروع کرنا ہے اپنے گھر سے، اپنی بیوی بچوں سے. اس کے بعد جہاں آپ کام کرتے ہیں، آپ کے محلے والے، باقی ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے. فرماتے ہیں جب یہ 3 چیزیں ہو تو تم موت کے لیے تیار ہو. اور اس طریقے سے تیار ہو کہ فرق نہیں پڑتا موت تمہارے اوپر آئے یا تم موت پہ جان پڑو، فرق نہیں پڑتا اگر یہ 3 چیزیں تمہارے لیے ہیں. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد علیہ وسلم. عزیزان گرامی، قرآن کی جو ہم نے تفسیر پیش کی، اس حوالے سے چند احکام اور مسائل جو ہمارے مراجع ضامن توضیح مسائل میں اور باقی کتابوں میں ملتے ہیں. ان میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو 5 ایسی چیزیں ہیں کہ جو واجب ہیں، جو اس کے لیے کرنی ہے. 5 چیزیں ایک میت کے لیے انجام دینا واجب ہے. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو غسل دیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو کفن دیا جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو حنوط کیا جائے. اور چوتھی چیز ہے نماز جنازہ. اور 5ویں چیز ہے تدفین. یہ 5 چیزیں واجب ہیں. اس کے ساتھ کچھ چیزیں جو مستحب ہیں، ثواب رکھتی ہیں، لیکن یہ تو آپ نے کرنے ہیں. یہ واجب کفائی ہیں. اگر وارث نہیں ہے تو تمام مومنین پر فرض ہے کہ ان کو انجام دیں. اور اگر وارث موجود ہے تو وارث کی نگرانی میں یہ 5 واجبات ایک میت کے لیے انجام دینا ہے. اس کو 3 غسل دینے ہیں. تفصیل میں نہیں جاؤں گا آج، کیونکہ اس کے لیے ایک الگ سیشن چاہیے جس میں ہم تفصیل کے ساتھ احکام بیان کریں گے. لیکن آج تو میں نے صرف جو ٹائٹلز ہیں وہ بیان کرنے ہیں، اور تفصیل کسی اور موقع کے لیے. لیکن استعداد للموت، موت کے لیے تیاری کرنا، انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 5 چیزیں اس کے لیے انجام دی جائیں گی، اور وہ اس کے لیے پہلے سے تیار رہے. وارث کا یہ فرض ہے کہ ان 5 چیزوں کو انجام دے. باقی مستحبات اگر رہ گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ واجب چیزیں آپ نے کرنی ہیں. غسل جو ہے آپ نے 3 غسل دینے ہیں. ایک آب صدر سے، ایک آب کافور سے، اور ایک آب خالص سے. اگر صدر نہیں ہے، کافور نہیں ہے، تو تینوں غسل آپ نے آب خالص یعنی آرڈنری واٹر جو ہے اس سے آپ نے دینے ہیں. اور یہ بھی مسائل میں بیان ہوتا ہے کہ جو شخص غسل دے رہا ہے اس نے جو کچھ بھی وہاں دیکھا غسل کے دوران ڈیڈ باڈی کے پاس، اس کو باہر بیان نہ کرے. ایک ایسی بات ہے کہ جو اس کے لیے ایک امانت کے طور پہ ہے. لہٰذا اگر کوئی ایسی بات اس نے نوٹس کی اور باہر آ کر بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے امانت میں خیانت کی. لہٰذا یہ غسل ہے جو کہ 3 غسل ہیں، اور یہ واجب ہے کہ اس کو آپ نے انجام دینا ہے. اگر کسی وجہ سے غسل نہیں دے سکتے، فرض کریں، ایک مثال دیتا ہوں، ایک شخص کی ایکسیڈنٹ میں موت واقع ہوتی ہے اور اس کا بدن اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ اس کو غسل دینا ممکن نہیں. یا یہ کہ کہیں پہ جو ہے آگ لگتی ہے اور کچھ لوگ اس میں یا اس میں جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ جلس جاتا ہے، محروق جس کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی جلا ہوا. اب ایسے حالات میں بعض اوقات غسل دینا وہ ممکن نہیں ہوتا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کو آپ غسل نہیں دے سکتے تو آپ اس کو تیمم دیں. تیمم بھی یہی ہے اسی طریقے سے جس طرح ہم تیمم کرتے ہیں نماز کے لیے. بس اگر مردے کے ہاتھوں کو آپ زمین پر یا مٹی پر لگاتے ہیں اور پھر اس کے ہاتھ اٹھا کے آپ اس کے چہرے پہ ملتے ہیں
تو اس طریقے سے آپ نے اس کو تیمم دیا، پھر اس کے لیفٹ ہینڈ کو اس کے رائٹ ہینڈ پہ آپ نے پھیر دیا اور رائٹ ہینڈ کو اس کے لیفٹ ہینڈ پہ. اگر یہ ممکن نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات انسان کا بدن بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، جلس جاتا ہے، تو پھر آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو تیمم دیں. لیکن دیکھیں یہاں کچھ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. اسی لیے کبھی کبھار جب میں کہتا ہوں کہ احکام اور احکام شرعی اتنا بھی سادہ اس سے نہ لیں، اتنا بھی آسان نہ لیں، اس میں بھی کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو طریقہ یہ ہے، جب آپ تیمم دیتے ہیں، جس طرح ہم تیمم کرتے ہیں، تو ہم دونوں ہتھیلیوں کو اس چیز پہ کہ جس پہ تیمم کرنا صحیح ہے پہلے مارتے ہیں، اور پھر یہ جو ہیئر لائن ہے اس سے شروع کر کے ہم اس کو اپنے چہرے پہ، ناک کے اوپر اور جو گال ہے اس کے اوپر حصے پر ہم پھیرتے ہیں. یہی کام آپ نے مردے کے ساتھ کرنا ہے. لیکن اگر مردہ آپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو مٹی پہ مارا، پھر دونوں ہاتھ اس طرح ملا کہ آپ نے اس کے چہرے پہ پھیرے، تو آپ کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ مردے کے لیفٹ گال پہ آئے گا، اور آپ کا لیفٹ ہینڈ مردے کے رائٹ گال پہ آئے گا، جو درست نہیں ہے. کیونکہ رائٹ ہینڈ سے آپ نے رائٹ سائڈ کا تیمم کرنا ہے، لیفٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ کا. یہاں تو ممکن نہیں ہے اگر آپ اپنے ہاتھوں اس کے چہرے پہ. تو اب آپ نے اپنے ہاتھوں کو کینچی بنانا ہے. اس طرح جب آپ کر لیں، دونوں ہاتھ اس طرح ملا لیں کینچی کر کے، تو رائٹ ہینڈ سے جب آپ اس کے چہرے پہ تیمم کرائیں گے تو وہ اس کے رائٹ سائڈ پہ آئے گا اور لیفٹ ہینڈ لیفٹ سائڈ پہ. یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، بعض لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں یا توجہ نہیں رہتی. لہٰذا یہ توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے کہ تیمم کا طریقہ، تیمم جو ہے مردے کو دینے کا صحیح طریقہ یہی ہے. اس کے بعد تیمم کے بعد جو ہے اس کو کفن دیا جاتا ہے. کفن میں 3 چیزیں واجب ہیں اور 3 چیزیں مستحب. لہٰذا وہ صحیح طریقے سے، کیونکہ جو آخری رسومات ہوتی ہیں ہر ایک یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سب اچھی طریقے سے ہوں، آرام سے، سکون سے ہوں، اور اس میں مستحبات کو بھی انجام دیا جائے. مجبوری ہے، آپ کے پاس پورا کفن نہیں ہے تو آپ 3 کپڑوں کا کفن دے دیں، نہیں تو استحباب یہ ہے کہ 6 کپڑوں کا. خواتین کے لیے 7 کپڑے. اور تیسری چیز جو واجب ہے وہ حنوط ہے. حنوط واجبات میں سے ہے، توجہ رہے. حنوط کیا ہے؟ کافور جو ہے اس کو، نیفتلین کو پاؤڈر بنا کے 7 مقامات پہ آپ نے رکھنا ہے یا مس کرنا ہے. اس کا ماتھا ہے، 2 ہتھیلیاں ہیں، 2 گھٹنے ہیں اور 2 پاؤں کے انگوٹھے ہیں. یہ مساجد سبا کہلاتے ہیں. اور مستحب ہے کہ ناک پہ بھی اس کے کافور ڈالا جائے اور سینے پر بھی اس کے کافور ڈالا جائے. اس کو حنوط کہتے ہیں، یہ واجب ہے. اور ان سب کو آپ نے قربتاً الی اللہ کی نیت سے کرنا ہے. اگر آپ قربتاً الی اللہ کی نیت نہیں کریں گے اور کسی اس نیت سے آپ کریں گے کہ مجھے اس کے عوض کوئی پیسہ ملے گا، تو یہ حرام ہو جاتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ پیسے کے لیے نہیں کی جاتی. اور اگر کسی نے آپ کو پیسہ دے دیا ایز اے گفٹ، لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں حنوط دے رہا ہوں، کفن دے رہا ہوں، غسل دے رہا ہوں تاکہ مجھے کچھ پیسہ وصول ہو. اسی طریقے سے نماز جنازہ واجب ہے. اس میں کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں. آپ کوشش کریں کہ پوری نماز جنازہ مستحبات کے ساتھ، اور اس میں 5 تکبیریں ہیں، یاد رکھیں. ایک جگہ پہ ایک صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ جو مولانا صاحب تھے وہ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، اس نے 4 تکبیریں پڑھی. 4 تکبیریں تو باقی مسلمان پڑھتے ہیں، ہم 5 پڑھتے ہیں. اور اس کے پیچھے فلسفہ بھی ہے. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو فلسفہ بیان کروں. کسی نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم 5 تکبیریں پڑھتے ہیں، باقی مسلمان 4، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دین اور مذہب کے ارکان 5 ہیں. 5 ارکان ہیں مذہب کے. اس میں 5واں ولایت ہے، یعنی ولایت اہل البیت ہے. وہ لوگ کہ جو 4 دیتے ہیں انہوں نے ولایت ختم کر لی، ولایت کھا لی. اور ہم چونکہ ولایت کو مانتے ہیں، اہل البیت کی محبت کو مانتے ہیں، اس لیے ہم 5 تکبیریں پڑھتے ہیں. لہٰذا ہر ایک چیز کے پیچھے فلسفہ ہے. اب چونکہ یہ سیشن وہ تفسیر والا سیشن تو نہیں ہے، میں تو قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، اور اس حوالے سے یہ چند مسائل جو میرے سامنے آئے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں.
تو اسی طرح نماز جنازہ 5 تکبیروں کے ساتھ، اور اس میں آپ نے جو مستحب اذکار ہیں وہ بھی پڑھنے ہیں، اور پھر دفن 5ویں چیز جو ہے وہ ہے تدفین۔ مسلمان کو دفن کرنا آداب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، وہ واجب ہے۔ ہم تلقین پڑھتے ہیں، بعض لوگ تلقین نہیں پڑھتے۔ تلقین ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ روح زندہ ہے، روح تو مرتی نہیں ہے، وہ اس ڈیڈ باڈی کے ارد گرد ہے، اور وہاں پہ جہاں مردہ رکھا ہوا ہے وہاں روح موجود ہوتی ہے، اور جب مردے کو آپ قبر میں بھی رکھتے ہیں اس وقت بھی روح وہاں ہوتی ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ ایک شخص قبر میں اتر کر مرحوم کو کے شانے جو ہیں رائٹ ہینڈ سے اس کا رائٹ شانہ، اگین وہ کینچی والی بات، اور اس کو ہلائے، اسمع افہم 3 مرتبہ، اسمع سنو، افہم سمجھ لو، سنو اور سمجھو، یا فلاں ابن فلان، اذا اتاک الملکان المقربان، جب بھی تمہارے پاس 2 ایسے ملک، ایسے فرشتے کے جو قریب ہوں، مقرب ہوں، اللہ کی طرف سے ہوں، جب تمہارے پاس آئیں اور تم سے پوچھے وَسَأَلَكَ عَنْ رَبُّكَ عَنْ رَبِّكَ، تم سے سوال کریں کہ تمہارا رب کون ہے، فَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا، ان کے جواب میں کہہ دو اللہ ربی۔ اب یہ چیزیں ہم اس کو سکھا رہے ہیں پورا تفصیل کے ساتھ، لیکن یہ مستحب ہے، اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تدفین صحیح نہیں ہوئی، نہیں، تدفین صحیح ہے۔ اب ایک صاحب نے مجھے چند دن پہلے کال کیا اور کہا کہ ہمارے ایک عزیز جو ہیں اس کو دفن کیا گیا ہے مگر اس کی تلقین قبر میں نہیں ہوئی، تو آیا یہ درست ہے؟ تو میں نے ان کو تسلی دی کہ ہاں کوئی بات نہیں، اگر تلقین نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ مستحب ہے۔ بس مردے کو دفن کرنا واجب ہے، اور واجب کفائی ہے، سب نے اس پر عمل کرنا ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کوتاہی ہو، کوتاہی اس میں نہیں ہے۔ اور اسی ملتے جلتے تدفین کے حوالے سے کہ ایک مسلمان جب مرتا ہے تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا واجب ہے، غیر مسلمان کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کر سکتے، اور اس کی لیے بھی وجہ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان مردے کو قبر میں لٹھاتا ہے تو واجبات ہے، واجبات میں سے ہے، واجب ہے کہ مردے کا چہرہ اور اس کا یہ فرنٹ پورا وہ قبلے کی طرف ہو، جس طرح بھی قبلہ ہوگا اس کو اس طرح آپ نے کرنا۔ اس میں دیکھیں کافی اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے گردن کے پیچھے ایک تکیہ بنایا جاتا ہے مٹی کا، اور اس کے پیٹھ کے پیچھے کوئی اینٹ یا مٹی کا گولا اور مٹی کو کی چھوٹی سی دیوار بنائی جاتی ہے تاکہ وہ گر نہ جائے، اور اگر وہ گر جائے اپنے چہرے کے بل، منہ کے بل گر جائے تو اس کی پشت اوپر ہو جاتی ہے اور چہرہ اور سینہ زمین پہ۔ یہ درست نہیں ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور قبر کے اندر ایک لحد بنائی جاتی ہے، لحد وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ اس کو لٹاتے ہیں اور تکیہ بناتے ہیں، وہ قبر کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، ایک قبر ہے، ایک لحد ہے، اور اس کو آپ قبلہ رخ کرتے ہیں۔ قبلہ رخ کرنے کے بعد اس کی کفن کے آپ بند کھولتے ہیں، اور پھر اس کی آپ قبر جو ہے ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ تمام آداب ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ووڈن باکس میں دفن کر دیا جائے تو آیا یہ جائز ہے، یہ درست ہے؟ کوئی بات نہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ بدن کو نکال کے لحد میں رکھ دیں اور قبلہ رخ اس کو کر دیں یہ بھی صحیح ہے۔ اور اگر آپ بعض شہروں میں میں یہاں کچھ شہروں میں گیا ہوں، وہاں یہ سٹی کی طرف سے یہ ہے کہ نہیں، آپ نے باکس کے ساتھ اس کو دفن کرنا، باکس کے اندر آپ مردے کو قبلہ رخ لٹا دیں، اور پھر اس کو آپ قبرستان میں جا کے اس باکس کو اس طریقے سے رکھیں کہ اس باکس کے اندر جو مردہ ہے وہ قبر کے رخ ہے، قبر کی طرف ہے۔ اور دوسری وجہ کہ کیوں ایک مسلمان کو غیر مسلمان کی قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے، وہ اس لیے کہ غیر مسلمانوں کے ہاں یہ شرط نہیں ہے کہ قبلہ رخ ہو، اور جب آپ اس مردے کو وہاں دفن کریں گے
تو وہ قبلہ رخ نہیں ہوگا. جب وہ قبلہ رخ نہیں ہوگا تو آپ نے ایک واجب چیز ترک کر دی. یہ واجبات تسلیم میں سے. بس عزیزان گرامی، میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اگرچہ اس میں ریلیٹڈ اور مسائل ہیں، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو مزید اس سلسلے میں گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بار الہ مبارک مہینہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے مرحومین کو غریق رحمت فرما. الہی پروردگار یا اللہ ہمارے روزے قبول فرما، ہماری آخرت اور عاقبت بخیر فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.